أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے آقا کائنات فخر موجودات سید المرسلین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش ناز میں یہ تصور کر کے کہ اپنے دل میں گنبد خضرا کو بسا لیں اور یہ تصور کریں کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رجب المرجب میسر آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بابرکت مہینے ہی سے عبادت و ریاضت میں زیادہ مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہم خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی چھٹی بھی مناتے ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمت و رضوان جو خواجہ ہندوستان سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے اور ان کی شان تو یہ ہے، عمر تو زیادہ نہیں ہوئی، 17 یا 18 سال کل عمر انہوں نے پائی، مگر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اولیاء کرام کی ولایت کی دیگ میں جو نمک پڑتا ہے وہ میرے ہاتھ سے پڑتا ہے۔ یہ سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں منعقد ہوتا ہے، 14 رجب المرجب کو۔ پھر اسی مہینے میں شیر خدا، فاتح خیبر، مشکل کشا، امیر لافتہ، امام الاولین، اشجع الاشجعین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن عظیم کے بعد سب سے عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ظہور پذیر ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن عظیم ہے۔
جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ دوسرے انبیاء کرام کے معجزے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتے تھے، مگر قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ 1400 برس پہلے سے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ویسے ہی اب بھی باقی ہے اور قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گا، چاہے کوئی جتنی ہی کوشش کر لے۔ قرآن کو پر حملہ کرنے والے، قرآن مٹانے والے ہر زمانے میں آتے رہے اور خود مٹ گئے۔ اس زمانے میں بھی دیکھا ہوگا تیاگی جی چلے تھے قرآن کی آیتیں بدلنے، چلے تھے قرآن سے کچھ صورتیں نکالنے، اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر نازل ہوا کہ آج وہ جیل کی سلاخوں میں، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، گھر والوں نے بھی ٹھکرا دیا، ماں نے بھی اپنے گلے سے نہ لگایا۔ جب ماں گلے سے نہ لگائے تو دنیا میں کون ہے جو کسی کو گلے لگائے؟ بیٹا جتنا بھی ناکارہ ہو، ماں کو گالیاں بھی دیتا ہو، ماں کو مارتا بھی ہو، بہت سے بیٹے ایسے نالائق بھی ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنا کر رکھے۔ کہ ماں کو گالیاں دیتا ہو مگر ماں اس کو بھی اپنے گلے سے لگاتی ہے، خود ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، لیکن اس نالائق بیٹے کو اگر تکلیف پہنچے تو ماں کبھی گوارا نہیں کرتی۔ مگر اللہ کا ایسا قہر نازل ہوا جو قرآن کو بدلنے چلا تھا کہ ماں نے بھی گلے سے نہیں لگایا، گھر سے بھی ٹھکرا دیا گیا۔ تو قرآن کو جو بھی بدلنے چلے گا وہ خود بدل جائے گا، نہ دنیا میں اس کو سزا ملے گی، یہاں بھی ملے گی، اور آخرت کی سزا جہنم تو ہے ہی مقدر ہے۔ لہذا کوئی لاکھ کوشش کرے، تمام جن و انس مل کر کے بدلنا چاہے تو قرآن کریم کا ایک نقطہ، ایک زیر، ایک زبر بھی بدل نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت مولا فرمائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کر سکے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسی میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ لہذا میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں کچھ منظوم خراج عقیدت پیش کر کے ان کے مداحوں میں اپنا نام بھی شمار کرا لوں۔ اگر مولائے کائنات نے قبول فرما لیا تو آپ لوگوں کو بھی نجات ہو جائے گی اور ہماری بھی نجات ہو جائے گی، اس امید پر کہ مولائے کائنات اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے نوازش سے اس کلام کو قبول فرما لیں گے، اگرچہ ہماری زبان اس لائق نہیں۔ مولائے کائنات کی شان تو وہ شان ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک جگہ لکھتے ہیں، ابھی کل ہی میں نے پڑھا ہے، خلفائے راشدین کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان چاروں خلفاء کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے، اور جتنے دریا ہیں سب روشنائی بن جائے، اور آسمان کے جو طباق ہیں وہ اوراق بن جائے، کاغذ بن جائے، اور پوری دنیا کے جن اور پوری دنیا کے انسان ان چاروں کے فضائل بیان کریں تو ہو سکتا قیامت کا پہلا دن ہے، یعنی قیامت کا آنے میں کتنے دن ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا دن ہو، یعنی ان سب کے باوجود سب مل جائیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ان چاروں کی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ شان ہے ان چاروں خلفاء کی، اور ان چاروں میں چوتھے نمبر پر حضرت علی ہے۔ تو جب حضرت علی کا جو درجہ ہے
اس سے آپ بقیہ خلفاء کا اندازہ لگا لیں۔ آج ایک بیماری یہ بھی چل چکی ہے کہ لوگ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں خلفاء سے افضل بتاتے ہیں۔ یہ یاد رہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں، ہماری ایک نہیں کئی زندگیاں ختم ہو جائیں مگر حضرت علی کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے باوجود حضرت مولائے کائنات اور حضرت ابو بکر میں بہت فرق ہے۔ ابو بکر کی شان سب سے بلند ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے جو حضرت علی کو مولا اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر پر فضیلت دیتا ہے وہ حقیقت میں مولا علی کا بھی نہیں۔ حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ وہ خود مولائے کائنات سے دریافت کرتے ہیں، والد محترم بتائیے کہ اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد یہ یاد رہے کہ کسی کا جتنا بھی بلند مرتبہ ہو وہ انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ۔ صحابہ کی وہ شان ہے کہ ایک صحابی ابھی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، ایک روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، ایمان لایا اور فوراً ملک الموت حاضر ہو گئے، روح قبض سے سے نکال لی۔ اس صحابی کا جس نے ایک عبادت نہیں کی ہے یہ مرتبہ ہے کہ بڑا سے بڑا ولی ہو، خواجہ خواجگان ہو، غوث اعظم ہو، کوئی کتنا ہی بڑے مرتبے کا ولی ہو، اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سب سے بلند مرتبہ اصحاب بدر کا ہے۔ اصحاب بدر میں پھر سب کے درجے ہیں، عشرہ مبشرہ کا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، جو قطعی جنتی ہے۔ اور پھر ان 10 میں سب سے بلند درجہ چاروں خلفاء کا ہے، اور ان چاروں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے افضل رتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد ابن حنفیہ مولائے کائنات سے دریافت کرتے ہیں، والد محترم من افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں ابو بکر۔ پھر محمد ابن حنفیہ مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں عمر کا۔ پھر دریافت کرتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ کہتے ہیں عثمان کا۔ تو محمد ابن حنفیہ اب خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پوچھتا جاؤں اور میرے والد محترم دوسروں کا نام لیتے جائیں، اپنا نام نہ لیں، اس لیے محمد ابن حنفیہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے دریافت کیا گیا من افجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ ہم تو حضرت علی کو سب سے بہادر سمجھتے ہیں، اور یقیناً حضرت علی سب سے بہادر ہیں۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، اس کی ہمت کا جواب، ان کی ہمت کا جواب حضرت علی کے زمانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک نہ تو کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی جواب بن کر کے آ سکتا۔ وہ حضرت علی کی شان ہے، مگر وہ حضرت علی فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا من اشجع الناس، سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب حضرت علی کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان علی ہیں، لہذا ہم اگر ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں تو حقیقت میں مگر
حضرت علی کو نہیں مانتے. حضرت علی کو ماننا تو اس وقت ہوگا جو انہوں نے ماننے کو کہا اس کو مانے. اگر اس کا انکار کرتے تو یہ ماننا نہیں. ایک جگہ اور فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو مجھے حضرت ابو بکر سے افضل بتائے گا میں اسے حد قذف لگاؤں گا. یعنی حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگا دی. یہ بہت عظیم معاملہ ہے. آج یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے. لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا دیا کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں جب تک شرعی ثبوت نہ ہو آپ الزام نہیں لگا سکتے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. کہتے ہیں فلاں کا فلاں سے تعلق ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا اور اس کا شوہر کہیں اور رہتا ہو تو یہ بدگمانیاں لوگ کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں کا ہوگا. یہ قطعی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور اگر شرعی ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ حد قذف کا مستحق ہوگا. اسلامی حکومت ہوگی تو اسے 80 کوڑے لگائے. اور اس کی شرط کیا ہے؟ اگر کسی نے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہ نہ حاضر، 2 سے بھی کام نہیں چلے گا، 3 سے بھی کام نہیں چلے گا. کم سے کم 4 گواہ. اور 4 گواہ ایسے نہیں کہ کمرے میں گھستے ہوئے دیکھ لیا. فقہا فرماتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ میں جب تک دھاگا ڈالتے ہوئے نہ دیکھا ہو اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتا. اسلام کسی کی عزت اور عظمت کی اس طرح حفاظت کیا کرتا ہے. اسلام اتنی حفاظت کرتا ہے. اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے وہ کہیں اور نہیں. ایک شخص نے آج شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ سعودیہ چلا جائے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بچہ پیدا ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسرے کا بچہ ہے، وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا. اگرچہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کرامتی طور پر آ گیا اور ہمیں نہ معلوم. اسلام ایک عورت کی عزت کی حفاظت اس طرح کرتا ہے. اسلام نے جو عورت کو مقام دیا کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابو بکر پر جو مجھ کو فضیلت دے گا، ابو بکر سے جو مجھ کو افضل بتائے گا، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. لہذا ہم اگر حضرت علی کو افضل بتاتے ہیں تو پھر 80 کوڑے کے مستحق ہوتے ہیں. اگر وہ ہوتے تو 80 کوڑے لگاتے. یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، چوتھا نمبر حضرت مولا کائنات کا آتا ہے. ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں. لہذا میں مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب ان بزرگوں کی طرح جو ہمارے نعت خواں ہیں، میں ترنم سے تو نہیں پڑھ سکتا. مطلب ہے اللہ اللہ کیا ہے رتبہ ہے در کرار کا. اللہ اللہ کیا ہے رتبہ ہے در کرار کا، سر بلندی چومے تلوار ہے در کرار کا. سر بلندی چومے تلوار ہے در کرار کا. کسی کی عظمت کسی کی رفعت وہی ختم ہو جاتی ہے جہاں حضرت علی کے قدموں کی بلندی شروع ہوتی ہے. تو سر بلندی چومے تلوار ہے در کرار کا. نور خود بھی نور زوجہ کے معنی بیوی ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. نور خود بھی نور زوجہ اور شہزادے بھی نور. حضرت علی بھی نور، حضرت فاطمہ بھی نور، حضرت امام حسن بھی نور اور حضرت امام حسین بھی نور، حضرت محسن بھی نور. تو نور خود بھی نور زوجہ اور شہزادے بھی نور. کیسا نوری ہے گھرانہ ہے در کرار، کیسا نوری ہے گھرانہ ہے در کرار کا. 10 میں بھی وہ 4 میں بھی 75 میں بھی شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ حضرت علی کی تنہا شان ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 10 حضرات کو جنت کا مژدہ دیا ان 10 میں حضرت علی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 10 میں بھی وہ 4 میں بھی 4 یعنی چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان اور علی، تو 10 میں بھی ہے وہ 4 میں بھی، پنجتن میں بھی شریک، اب پنجتن پاک میں بھی حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ پنجتن میں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت مولائے کائنات۔ یہ عظمت مولائے کائنات کی ہے کہ 10 میں بھی وہ 4 میں بھی پنجتن میں بھی شریک، یہ ہے عظمت، یہ ہے رتبہ حیدر کرار کا، یہ ہے عظمت، یہ ہے رتبہ حیدر کرار کا۔ اور آگے دست قدرت کے وہ پرتو ہے وہی شیر خدا، دست قدرت کے وہ پرتو ہے وہی شیر خدا، حق نما آئینہ چہرہ حیدر کرار کا، حق نما آئینہ چہرہ حیدر کرار کا، وہ امیر لافتہ وہ زور بازوئے نبی، وہ امیر لافتہ وہ زور بازوئے نبی، کیسے ہوگا کوئی ہمتا حیدر کرار کا۔ ہمتا کا معنی ہوتا ہے مثال، نمونہ، ثانی، برابر، تو کوئی حضرت مولائے کائنات کا ہمتا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جس کو بھی ولایت ملتی ہے، غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، مخدوم سمنان ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، جتنے بھی اولیاء کرام پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک جتنے اولیاء کرام پیدا ہوں گے ان کو بھیک حضرت علی کے در سے ملتی ہے، تب جا کر کے ولایت ملتی ہے۔ جس کو حضرت علی کے گھر سے بھیک نہ ملے وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو بھی میں نے یہ کہا ان کے در سے ہی ولایت ہر ولی کو ہے ملی، سبحان اللہ، بے شک ان کے در سے ہی ولایت ہر ولی کو ہے ملی۔ یہ ولایت کیا ہے؟ صدقہ حیدر کرار کا، یہ ولایت کیا ہے؟ صدقہ حیدر کرار کا۔ سن لو حضرت صدیق و فاروق و غنی کا جو نہیں، ابھی جو بیان کیا تھا کہ 80 کوڑے لگائیں گے، حضرت صدیق و فاروق و غنی کا جو نہیں، سن لو وہ ہرگز نہ ہوگا حیدر کرار کا، سن لو وہ ہرگز نہ ہوگا حیدر کرار کا۔ جو فضیلت ان کو دے گا، کس کو؟ مولائے کائنات کو۔ جو فضیلت ان کو دے گا حضرت صدیق پر، پھر تو وہ کھائے گا کوڑا حیدر کرار کا، پھر تو وہ کھائے گا کوڑا حیدر کرار کا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کے دل میں تم سے بغض نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اے علی اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کی پہچان، اور حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی پہچان ہے۔ وہ منافق ہے جو دل میں بغض حیدر سے رکھے، وہ منافق ہے جو دل میں بغض حیدر سے رکھے، ہے محب ایمان والا حیدر کرار کا، ہے محب ایمان والا حیدر کرار کا۔ ابھی اور ہے لیکن میں مقطع سنا کر کے اس کو بند کرتا ہوں۔ کیوں بھلا گھبراؤں قاسم رنج و غم کی دھوپ سے، کیوں بھلا گھبراؤں قاسم رنج و غم کی دھوپ سے، میرے سر پر جب ہے سایہ حیدر کرار کا، میرے سر پر جب ہے سایہ حیدر کرار کا۔ حضور حافظ ملت، زندگی سا کمال، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ شکریہ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین آمین۔
क्यों भला घबराऊं कासिम रंजो गम की धूप से, क्यों भला घबराऊं कासिम रंजो गम की धूप से, मेरे सर पर जब है साया है दरे करार का, मेरे सर पर जब है साया है दरे करार का। इंशाअल्लाह न यहाँ भी घबराएंगे और मैदान महशर की धूप से भी नहीं घबराएंगे। मौलाए कायनात का साया हमारे सरों पर होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन के साए में क़यामत के दिन उठाए। आमीन कहिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो ये तो तबर्रुकन मौलाए कायनात की बारगाह में मैंने मंजूर कराज अक़ीदत पेश किया। इस मजलिस का इनेकाद तो दर हकीकत एक शादी के सिलसिले में, शादी का तस्वुर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक है और क़यामत तक रहेगा। हर मजहब में शादी का तस्वुर है और शादी का रिवाज है, शादी की रस्म। शादी निकाह ये एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। इसकी पाकीज़गी का अंदाजा लगाए कि दो इंसान के अंदर दुनिया में नहीं, एक इंसान के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता हुआ कायनात में, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता बाद में, बाप बेटे का रिश्ता बाद में आया, माँ बेटे का रिश्ता बाद में आया, भाई बहन का रिश्ता बाद में आया, लेकिन जो सबसे पहला रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। तमाम रिश्ते इस दुनिया में आने के बाद वजूद में आए, लेकिन निकाह का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जन्नत में वजूद में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया, सबने सजदा किया। ये तो आप उलमाए किराम से सुनते हैं, उसकी तफसील करने की जरूरत नहीं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तन्हाई महसूस की। एक इंसान की फितरत है, तन्हाई में घबराता है। इस दुनिया में क्यों नहीं घबराएगा जब तन्हाई में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहशत जन्नत में महसूस हुआ। तो इससे पता चलता है कि तन्हाई वहशत पैदा करती है। अच्छा से अच्छा मकान हो और उसमें इंसान तन्हा हो तो वहशत महसूस करेगा, और अगर एक झोपड़ी में हो और चंद हजरात हो तो फिर उसको वहशत महसूस नहीं होगी। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की पसली की हड्डी से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक फरमाई। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो उनकी तरफ अपना दस्ते मुबारक बढ़ाना चाहा। और ये भी रहे कि जो तसल्ली होती है वो अपनी जिन्स से होती है। हम इंसान के साथ रहेंगे तब जाकर के तसल्ली होगी। जानवरों में जाकर के बैठ जाए तो सुकून हासिल नहीं होगा, जिनों की महफिल में जाकर के बैठ जाए तो सुकून हासिल नहीं होगा। तो अपनी जिन्स से होनी चाहिए, इंसान से होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिन्स से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैदा किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ अपना दस्ते मुबारक बढ़ाना चाहा तो मना कर दिया गया कि नहीं, जब तक निकाह न हो जाए आप उस वक्त तक हाथ नहीं लगा सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह होता है। ये सबसे पहला रिश्ता होता है जो जन्नत में वजूद में आता है। और महर क्या ठहरा था? रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक पढ़ना। सुभान अल्लाह। तो निकाह सबसे पाकीज़ा रिश्ता है और निकाह हमारी शरीयत में इतना दर्जा रखता है, इतना दर्जा रखता है
کہ نفلی عبادت سے افضل قرار دیتا ہے اسلام نکاح۔ ایک شخص ہے جس نے نکاح نہیں کیا، وہ اس دنیا سے کٹ گیا، جنگل میں چلا گیا، جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ دوسرا شخص ہے جو نکاح بھی کرتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش بھی کرتا ہے، ان کے نان و نفع کا انتظام کرتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن یہ اتنا یاد رہے کہ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو ہم پر نمازیں فرض ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج فرض ہو گیا تو حج بھی کرے، اس طرح روزہ فرض ہے تو روزہ رکھے۔ یعنی فرائض بجا لانے کے بعد اگر کوئی شخص نکاح میں مشغول ہے اور دوسرا ہے جو جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو افضل وہ شخص ہے جو نکاح کے ساتھ ہے، بیوی کو ساتھ میں رکھتا ہے، بال بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ افضل نہیں ہے جو جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا کوئی شخص مسجد میں جا کر کے عبادت کرے اور دوسرا نکاح میں مشغول ہو جائے، یہ نکاح میں بیٹھنا، نکاح کی مجلس میں بیٹھنا بھی نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان کے یہاں رہبانیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے تو شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اور وہ جنگل میں چلے جایا کرتے تھے، کسی غار میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے رہبانیت کو مٹا دیا، اور یہ نکاح افضل کیوں نہ ہو کہ یہ سنت کس کی ہے، طریقہ کس کا ہے، جو دنیا میں سب سے افضل ہے، وہ اس کی شان تو یہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم رتبہ جس کا ہے وہ نکاح میں مشغول ہوتا ہے اور وہ ترغیب دیتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اپنانا یہ افضل ہے۔ اگر جنگل میں عبادت کرنا یہ افضل ہوتا تو آقا کائنات سے زیادہ افضل عبادت کرنے والا کون ہے؟ وہ کبھی نکاح نہ کرتے، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کیا کرتے، وہ ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں نہ لاتے، پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی پرورش نہ کرتے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا ہے۔ قرآن نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا ہے، اور حدیث پاک میں نکاح نہ کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عکاف کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ کہا میرے پاس بیوی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی لونڈی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس لونڈی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم مال و دولت والے ہو؟ تو حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں مال و دولت والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مال و دولت والے ہو تو تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ سن لو کیا تم شیطان کے بھائی ہو جو تم نکاح نہیں کرتے ہو؟ اگر تم نصارہ میں ہوتے تو رہبانیت اختیار کرتے، لہذا تم وہ طریقہ اختیار کرو جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے، لہذا تم شادی کرو، اگر شادی نہ کرو گے تو پیچھے رہنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے شادی کروں گا جس سے آپ میری شادی کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرا دے، اور جس
जिस बीवी को, जिस औरत को पसंद कर ले, वो सबसे बड़ी खुश नसीबी कुछ नहीं हो सकती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तरगीब दी है। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात, तुम निकाह करो, और अगर क्योंकि वो तुम निकाह करो कि वो निगाहों की हिफाजत करने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत फरमाने वाला है, और जो तुम में निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, इसलिए कि रोजा रखना ये ख्वाहिशे नफ्स को तोड़ देता है, इससे शहवत पैदा नहीं होती। एक जगह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बुरा इंसान वो है जिसने शादी नहीं की है, जिसने निकाह नहीं किया है, और मरने वालों में सबसे बुरा वो शख्स है जो बगैर निकाह के मर जाए। इतनी ताकीद हदीस पाक में आई है। लिहाजा निकाह करना लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी हदीस पाक में फरमाते हैं फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मेरे तरीक़े कार से हट गया, अब मैं उसका जामिन नहीं हूँ। सुन्नत, निकाह करना सुन्नत है, और जो निकाह नहीं करता वो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से हटा हुआ है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। हज़रात गिरामी, कुरान पाक का मुताला करें, अहादीस तय्यबा का मुताला करें, तो कुरान भी आपको हुक्म देता है निकाह करने का। अंबियाए किराम का भी यही तरीका रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आता है कायनात तक, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर कि इन दो अंबियाए किराम ने शादी नहीं की थी, लेकिन बकिया अंबिया किराम ने शादी की। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, मैंने तुमसे पहले रसूल भेजे और उनके लिए बीवियां बनाई और उनके लिए ज़ुर्रियत भी बनाई, यानी उनको औलाद भी अता की है। तो निकाह नस्ल इंसानी की बका का सबब है। अगर निकाह न होता तो नस्ल इंसानी कैसे कायम रहती? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल यहाँ कैसे चलती और क़यामत तक की नस्ल कैसे बाकी रहती? तो नस्ल इंसानी की बका का सबब है। और फिर इंसान की एक फितरत है, इंसान खाने का भी मोहताज है, इंसान पानी का मोहताज है, इंसान हवा का मोहताज है, इंसान धूप का मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस जिस की जरूरत थी सबकी फरावानी कर दी है। पानी भी पैदा कर दिया, धूप भी पैदा कर दी, और हमें खाने के लिए खाने और गल्ले भी पैदा किए अल्लाह तबारक व तआला ने। तो एक इंसानी फितरत यह है कि अल्लाह ने एक मर्द और औरत के दरमियान एक ख्वाहिश भी रखी है, और जब और उस ख्वाहिश का पूरा होना भी जरूरी है, मगर ऐसे नहीं जैसे जानवर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हो। इस्लाम ने उसका एक तरीका मुतय्यन कर दिया, जायज तरीका होना चाहिए। अगर तुम वो जायज तरीका इख्तियार करके तुम फिर वो अपने नफ्स को तस्कीन दो तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा, इबादत भी हो जाएगी। याद रखो, इंसान हर काम को, एक मुसलमान हर काम को इबादत बना सकता है। इससे पहले भी मैंने शायद यही बयान किया था कि एक इंसान एक घर बना रहा है और उसमें वो खिड़की लगाता है। जब हम अपने घरों में खिड़की लगाते हैं तो इरादा क्या होता है कि इस खिड़की से गर्मियों में ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, जिस्म को सुकून मिलेगा, इससे धूप आएगी, ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर जाएगी। इस तरह हमारी जिंदगी महफूज रहेगी, अच्छी जिंदगी गुजरेगी। ये तो होना ही होना है। लेकिन इसी के साथ अगर वो मुसलमान ये नियत कर ले कि मैं ये जो खिड़की लगा रहा हूँ, अगर मस्जिद में अजान होगी तो उस अजान की आवाज इस खिड़की से मेरे कानों में पहुंचेगी, मुझे नमाज का वक्त मालूम हो जाएगा, मैं मस्जिद में चल करके जाऊंगा। ये खिड़की लगाना भी सवाब का काम हो जाएगा और ये खिड़की लगाना भी तुम्हारा इबादत बन जाएगा। तो इंसान हर काम, एक मुसलमान हर काम को इबादत बना सकता है। तुम खाना खाते हो, इसको भी इबादत बना सकते हो, पानी पीते हो, इसको भी इबादत बना सकते हो। लिहाजा निकाह महज ख्वाहिश नफ्स की तकमील का नाम नहीं है,
نکاح تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے جہاں دیگر ضرورتوں کو پورے کرتا ہے وہی اخلاق کو بھی سنوارتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا نکاح کا اہم مقصد کیا ہے کہ ایک تو نسل انسانی کی بقا ہے، دوسرے یہ کہ انسان کے اخلاق پاکیزہ ہو۔ انسان جب نکاح، ایک مسلمان اور جب نکاح کر لیتا ہے تو جو نگاہیں ادھر ادھر بہکا کرتی ہیں وہ نگاہ پھر بہکتی نہیں ہے، زبان محفوظ ہو جاتی ہے، نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، آدمی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نیت کر لیں کہ اگر ہم نے نکاح کیا تو اولاد صالح پیدا ہوگی۔ جب اولاد صالح پیدا ہوگی تو ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو میں نے بھی آیتیں پڑھی، آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائی، بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور الفت بنا رکھی ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، انسان سکون پاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مرد کا کام کیا ہے کہ باہر کا کاروبار دیکھنا، کھیتی باڑی کرنا، دکان پر ہو تو دکان چلانا، وہ تھکا کر کے گھر آئے گا، بیوی مسکرا کر کے بات کرے گی، وہ آپ کے کام آئے گی، آپ کو کھانا بنا کر کے تیار رکھے گی، آپ کا ہاتھ دھلائے گی، آپ کے لیے دسترخوان لگائے گی، آپ کو بڑا سکون میسر ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ تھک تھکا کر کے آئیں گے، گھر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ رحمت اور محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی بھی نشانیاں ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم غور تو کریں، لہذا ہم نکاح کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، ہم اسے ادا کرنے جا رہے ہیں کہ الگ ثواب ہوگا۔ پھر آپ یہ نیت کریں کہ صالح اولاد پیدا ہوگی اور وہ دین اسلام کا کام کرے گی، صالح اولاد پیدا ہوگی، میں مر جاؤں گا تو بھی سہارا ہے۔ اسی نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہی اولاد آپ نے اچھی تربیت کی تو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو تمہیں بڑھاپے کا سہارا کہاں سے ملتا؟ تم بوڑھے ہو جاتے، کوئی تمہاری دستگیری کرنے والا نہ ہوتا، کوئی تمہارا ہاتھ نہ تھامتا۔ یہ نکاح ہی ہے جس کے ذریعے تمہیں بڑھاپے کا سہارا مل رہا ہے۔ تم مر جاؤ گے تو تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، نہ تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے ہو، نہ حج کر سکتے ہو۔ لیکن اسی نکاح کے ذریعے تمہارے اولاد پیدا ہوگی، اولاد نیک ہوئی تو تمہارے نامہ اعمال میں جو اچھے نامہ اعمال ہوں گے اس میں اضافہ ہوگا۔ وہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، درود شریف پڑھے گا، ہفتے میں سال میں ایک مرتبہ تمہاری قبر پر حاضری دے گا، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اگر نکاح نہ ہوتا، یہ نیک اولاد حاصل نہ ہوتی، مرنے کے بعد تم اس ثواب سے محروم ہو جاتے۔ تو نکاح کا فائدہ صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ حضرات گرامی، نکاح بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن نکاح سنت طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں پریشانیاں کم ہوں، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ آج ہم نکاح میں بہت خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں بہت ہوتی ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، مگر ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر فلاں نے اگر مٹن کھلایا، اگر فلاں نے بھینس کا گوشت کھلایا ہے، تو فلاں نے اگر چکن کھلایا ہے تو ہم مٹن کھلائیں گے، مقابلہ ہونے لگتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا گناہ بھی ہوگا، یہ ریا اور ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کبھی تفاخر اور تقابل میں کام کرنا نہیں چاہیے، بلکہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ آج ہم کیوں روتے ہیں؟ بزرگوں کے یہاں تو ایسا نہیں سنا گیا کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نکاح سنت کے مطابق کیا کرتے تھے، اور جب وہ سنت کے مطابق
मुताबिक निकाह किया करते थे तो उस जिंदगी अच्छी और खुशगवार गुजरा करती थी, बेटे भी साले और नेक पैदा हुआ करते थे। मगर आज हमारे निकाह का मकसद बदल चुका है। हम तो अच्छी बीवियां नहीं ढूंढते, कहाँ कार मिलेगी, कहाँ हुंडा मिलेगा, कहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, कौन 1 लाख हमें देगा, कहाँ 5 लाख मिल रहे हैं, इस बुनियाद पर हम शादियां करते हैं। तो उसकी बरकत कहाँ से हासिल होगी? याद रखें कि ऐसा निकाह बरकत वाला नहीं होता, जिंदगी में कभी सुकून नहीं हासिल हो सकता जो जहेज की लालच में निकाह किया जाए। और ये वबा आम होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला का अभी बड़ा फजलो करम है, हमारे इस इलाके में आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, मऊ हो कि इस जिले में अभी मांग नहीं होती। इस इलाके को छोड़ करके जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो अंगूठा छाप है, किसी काम का नहीं है। वो भी कहेगा कि कम से कम 2 लाख चाहिए। ये तो मर्दांगी के खिलाफ, ये एक भीख है। हकीकत में वो मर्द ही नहीं है जो जहेज का मुतालबा करता है। इस्लाम ने तुम्हारे जिम्मे, शौहरों के जिम्मे ये रखा है कि तुम औरतों का खर्चा उठाओ। जब तुम निकाह करते हो तो काजी साहब क्या कहते हैं? इतने सिक्के, इतने 1000 रुपये सिक्के राजुल वक्त के मां नानो नफा, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, सबकी जिम्मेदारी तुम निकाह करने के वक्त पहले ही कबूल करते हो और उससे पहले तुम मांगते हो। हालांकि तुम्हारा जिम्मा था, बीवी का ये काम नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा शौहर बिकाऊ शौहर है, वो हकीकत में शौहर नहीं है, वो तो बीवी के पैसे पर बिक चुका है, वो बीवी का गुलाम हो गया। वो शौहर नहीं है जो माजहेज का मुतालबा करता है। अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे ये रखा है कि तुम उसे महर दो और उसके नानो नफा को बर्दाश्त करो, न ये कि तुम शौहर बीवी के वालिद से 1 लाख 2 लाख हुंडा, ये गाड़ी वो गाड़ी मांगना शुरू करो। और ये जायज भी नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। ये रिश्वत है, जहेज मांगना ये रिश्वत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला वो भी जहन्नमी है और रिश्वत लेने वाला वो भी जहन्नमी है। तो हम ये मुतालबा जो करते हैं गाड़ी का, ये हम मुतालबा जो करते हैं पैसे का, उस पैसे से जहन्नम खरीद रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कभी इस पर भी गौर किया है? लिहाजा जो इसका मुतालबा करता है, मिसाल के तौर पर इस गांव में किसी ने मुतालबा नहीं किया, और जो सबसे पहले शख्स जो मुतालबा करेगा, उसके बाद अगर रस्म यहाँ बनती है तो उसके बाद जो भी मुतालबा करेगा सबका गुनाह भी उसी के सर जाएगा जिसने सबसे पहले मांगा। बाज लोग ये कहते हैं कि जहेज सुन्नत है। याद रखना, जहेज सुन्नत नहीं है। ये कहां से निकल आया कि जहेज सुन्नत? ये जहेज सुन्नत नहीं है जो हम मांग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुतालबा कर रहे हैं। अगर जहेज बेहतर होता, सुन्नत होता, तो सहाबे किराम से बढ़कर के सुन्नत पर कौन अमल करने वाला है? बेशक हक है। किसी एक सहाबी से आप नहीं बता सकते कि जहेज दिया हो अपनी बेटी हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी सहाबी हो, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शहजादियों की शादियां की है, सिवाय हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। 3 शहजादियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं दिया। अगर निकाह, अगर जहेज ये सुन्नत होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 शहजादियों को महरूम क्यों करते? अब रहा हजरत फातिमा को देना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखें, अपने पैसे से नहीं दिया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का।
یہ حضرت علی آقائے کائنات سے چھوٹے تھے. اب کتنے چھوٹے اس کا اندازہ لگائیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو 40 سال عمر تھی، اور اس وقت ایمان قبول کرنے میں سب سے چھوٹے حضرت علی تھے، جن کی عمر کہیں 10 آتی ہے اور اسی کے لگ بھگ آتی ہے. تو اب حضرت علی چھوٹے تھے، ان کی پرورش کون کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اللہ کے رسول کی پرورش میں تھے حضرت علی. تو حضرت علی تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں پل رہے تھے، ان کے گھر پل رہے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہو جاتی ہیں تو نکاح کا پیغام آتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغام دیتے ہیں، اللہ کے رسول کم عمری کا عذر کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی پیغام دیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی کم عمری کا عذر کر لیتے ہیں. حضرت علی تو غریب تھے، کچھ تھا نہیں، یہ سوچ رہے تھے میں کیسے پیغام دوں. خیر جھجکتے جھجکتے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا، اور حکم خدا بندی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب انہوں نے پیغام دیا تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تمہارے پاس مال ہے، کچھ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو مولا کائنات سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حطمی زیرہ کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہے، وہ زیرہ جو ملی تھی مجھے ہے، وہ فلاں جنگے میں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گھوڑا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا رکھ لو، وہ تمہارے کام آئے گا. کیونکہ گھوڑا پہلے جہاد ہوا کرتا تھا، تو گھوڑا یہ جہاد کا آلہ تھا. جیسے اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے، گھوڑا بھی ایک اسلحہ ہی تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑا بیچنے کا حکم نہیں دیا، کہا اے گھوڑا رکھ لو. لیکن جو زیرہ ہے اس کو تو بیچ دو. تو وہ زیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خرید لیتے ہیں، اور اسی کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہر میں دیتے ہیں. اور اسی پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ سامان خریدے، خوشبو، اور پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ یہ اور سامان خرید لا. تو پیسہ علی کا ہے، مہر میں دیا ہے، اس سے خرید کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ سامان دیے تھے ضرورت کے، اس سے خرید کر کے دیے تھے، اپنے پیسے سے نہیں دیا تھا. باپ تو آج اپنے پیسے دے دیتا ہے. یہ سنت کہاں سے ہوگا اس طرح سے دینا؟ یہ سنت نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی خوشی سے دے دے تو یہ ناجائز ہے، مانگنا ناجائز ہے. کوئی خوشی سے دے تو یہ ناجائز نہیں ہے، نہ گناہ ہے اس میں. مگر بہت زیادہ اس کا رواج نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہماری غریب بچوں کی بھی شادی ہو جائے، اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے. پھر کیوں دیا؟ حضرت عثمان غنی سے دو شادیاں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی حضرت عثمان غنی سے. کسی کو ایک سامان بھی نہیں دیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور مولائے کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب فاطمہ جاتی تو ضرورت نہ پڑتی. تو اللہ کے رسول نے جو سامان دیے بس ضرورت کے سامان دے دیے تھے کہ زندگی گزر جائے. تو ضرورت تھی تب دیا تھا، اگر ضرورت نہ ہوتی حضرت علی کو تو اللہ کے رسول یہ بھی نہیں دیتے. آج تو ضرورت نہیں ہے تب بھی ہم دیتے ہیں، اور ضرورت نہیں تب بھی ہم مانگتے ہیں.
تو خیر دینا غلط نہیں ہے، لیکن مانگنا تو حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ضرورت کے مطابق کیا دیا، وہ بھی بہت ہائی فائی سامان نہیں تھا، ایک چارپائی تھی، وہ بھی آج کل کی طرح نہیں کہ عادت 10-20 لاکھ میں ہم مسیری بنواتے ہیں نا، بیڈ شیٹ جو بنواتے ہیں، بیڈ جو بنتا ہے ہمارے یہاں 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ اس طرح کے بنتے، 50 لاکھ تک کے بھی بنتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ ایک بان کی درخت کی چارپائی اور چادر بھی بچھانے کے لیے چاہیے، حضرت علی کے پاس کچھ تھا نہیں، اور 2 تکیا، اور اس تکیے میں روئی نہیں بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال تھی، اور ایک روایت ہے کہ ازخر کی گھاس بھری ہوئی تھی، بہت اچھا تکیا بھی نہیں، اور چکی، کہ اس زمانے میں آٹے ادھر ادھر نہیں پسوائے جاتے تھے، گھروں میں آٹے پیسے جاتے تھے، پہلے کے بڑے بوڑھوں نے دیکھا ہوگا، تو گھروں میں آٹے گیہوں پیسے جاتے تھے، تو حضرت فاطمہ کو بھی تو کھانا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، حضرت علی کو بھی تو زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی دے دی تھی، اور 2 مشکیزیں یعنی 2 گھڑے دے دیے، یہی تو سامان، تو پانی کے لیے بھی ضرورت تھی، تو جتنی ضرورت تھی اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے مال سے دیا، یا یہ کہیے کہ جو مہر میں دیا تھا اس سے دیا تھا۔ تو یہ سنت اس طریقے پر تو نہیں ہوا، لہذا جو سنت کہتے ہیں وہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ حضرات اس کا کبھی رواج نہ دیں، خدا نہ کرے کہ اس گاؤں میں ایسا ہو، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو اس میں پہل نہیں کرنا چاہیے، نکاح کو سادہ سے سادہ بنانا چاہیے، کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری غریب بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں جانتا، آج ہم مالدار ہیں اور غریب گھر شادی نہیں کر رہے ہیں، امیر گھر کی لڑکی لانا چاہتے ہیں کہ اچھا جہیز ملے گا، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گھر آئے اور ہمارے بھی بیٹی پیدا ہو اور بڑی بیٹی ہو جائے، شادی کرنے کے لائق ہو جائے، تو کوئی ضروری ہے کہ ہم مالدار بنیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دنیا الٹ پلٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے فقیر کو چند دنوں میں مالدار ہوتے دیکھا ہے، اور کتنے مالداروں کو فقیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے اچھے اچھے مالدار کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعد میں فاقے کی نوبت آ گئی، تو اس وقت تم کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تو پھر دن پر کیا گزرے گا؟ اخبار پڑھتے ہو، کون سا دن رکھتے ہو کہ کتنی مائیں ہیں جو بیٹی جوان ہو گئی اور شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا تو ماں خودکشی کر لیتی ہے، جان دے دیتی ہے، اور بیٹی جب دیکھتی ہے کہ میری مگنی نہیں ہو رہی ہے، کہیں سے میرے نکاح کا پیغام نہیں آ رہا ہے، میرا باپ پریشان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، بڑی مشکل سے 100 روپے کما کر کے لاتا ہے، دھوپ میں تپتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے سامان نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکے، 1 لاکھ 2 لاکھ کا انتظام کر سکے، ماں الگ پریشان ہے، تو وہ بیٹی بھی پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ بیٹی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، وہ بھی کبھی کہیں کنویں میں کود کر کے تو کبھی آگ لگا کر کے جان دے دیتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہی حضرات ہیں جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور بغیر جہیز کے شادیاں نہیں کیا کرتے۔ غریب گھر کی لڑکی لاؤ، اچھی شادی کرو، نیک عورت ڈھونڈو، اس میں بھلائی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے ایک بزرگ اور بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے ولی، اے حضرت حسن بصری، ایک میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو میں بہت چاہتا ہوں، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیں میں کس سے اس کا نکاح کر دوں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تم کو شادی کرنا ہے تو مال مت دیکھنا، تم یہ دیکھو کہ کون سا لڑکا اچھا ہے، نیک ہو، پرہیزگار ہو، ایسے لڑکے سے شادی کرو، کیونکہ اگر لڑکا نیک ہوگا
اگر نفرت محبت نہیں کرے گا، نفرت بھی اگر ہوگی بھی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور جس کے دل میں خوف نہیں ہوگا وہی عورتوں کو ڈانٹنا بھی شروع کرتے ہیں، عورتوں کو مارنا بھی شروع کرتے ہیں۔ عورتوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں کوئی عورت آ رہی ہو تو یہ سوچ کر کے کہ وہ باپ جو دے رہا ہے اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ کتنے نازو انداز سے اس نے پالا ہے۔ ہم بھی اپنی بیٹی کو کبھی جب اپنے سے جدا کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے بچہ یہ پتا چل جائے کہ مل نہیں رہا ہے، دور ہو گیا تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ اپنی بیٹی کو مستقل اپنے سے جدا کر رہا ہے، اپنے جسم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے، یہی کیا کم ہے۔ لہٰذا وہ تمہارے یہاں آئے تو اجنبی ہے، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ اور یہی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو میں بھلائی کرتا ہوں کوئی اور اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی بھلائی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے خود ازواج مطہرات کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ گھریلو کام میں بھی اللہ کے رسول نے ہاتھ بٹایا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے استاد گرامی تھے، ان کا حال یہ بھی تھا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اگر بیوی سبزیاں کاٹتی تھی تو صدر الشریعہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ نے عزت اور مقام دیا ہے، ان کے شاگرد حافظ ملت جیسے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے سبزیاں بھی کاٹا کرتے تھے۔ اور آج تو گیس چل گئی ہے، سلنڈر لگاتے ہیں ہم، اور پہلے زمانے میں تو لکڑیوں پر کھانا بنتا تھا، اسے پھونکنا پڑتا تھا، کبھی اسے پنکھے جھیلنے پڑتے تھے۔ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ یہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح اچھی زندگی گزرا کرتی ہے۔ ہاں تلخیاں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جایا کرتی ہیں، انسان ہے، خطا کا مرکب ہے، کبھی شوہر سے بھی خطا ہوگی، کبھی بیوی سے بھی خطا ہوگی۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر سے کوئی کمی ہو جائے تو حد سے شکایت زبان پر نہ لائے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی سے کوئی کمی ہو جائے تو اسے درگزر کرے، نظر انداز کرے۔ اس طرح اچھی زندگی گزرے گی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر بھی عمل ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اچھی بیوی لائیں، نیک بیوی لائیں، وہ تم گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اور پھر اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے ضرور آراستہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں دونوں تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ پہلے دینی تعلیم دلائیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں اور مدرسے کا وہ منہ نہیں دیکھتا، تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں قرآن کے خلاف، کبھی یہ قرآنی قانون کے خلاف، وہ عقل کی کسوٹی پر اوپر رکھتا ہے، عقل کی ترازو میں ہر چیز کو تولتا ہے، اور جب عقل کے مطابق نہیں پاتا تو کہتا کہ اسلام کا یہ قانون اچھا نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اس کا یہ منکر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور ایمان کے لٹیرے آج کے زمانے میں طرح طرح سے آ رہے ہیں۔ پہلے کی بنسبت اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آگاہ کیجیے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلے تو دینی تعلیم دیجیے، دینی تعلیم کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیجیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی ہنر سکھائیے، تاکہ آپ کا بچہ محتاج نہ رہے، کہیں کسی سے اس کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس طرح آپ کی اچھی زندگی گزرے گی۔ ہم مسلمان ہیں مگر سب سے کم پڑھے لکھے مسلمانوں میں اگر جائزہ لیا جائے، جو سروے ہوا، تو دوسری قوموں کی بنسبت مسلمانوں میں پڑھے لکھے صرف 2%، یعنی 100 میں 2 آدمی پڑھا ہوا ہے، 98 جاہل ہے۔ اس کے بعد نوکری ڈھونڈتے اور حکومت کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ ہم پڑھتے ہی کتنا ہے؟ 2% پڑھتے ہیں، 2% ہے، پڑھیں گے تب ملے گی، اگر نہیں ملے گی تو ڈاکٹر بناؤ،
انجینئر بنا اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اسلام کسی تعلیم سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نکاح ہونے والا ہے